رات مکمل خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے، مگر اس رات میں کچھ مختلف ہے۔ ایک ایسی رات جس کے بارے میں قرآن مجید اعلان کرتا ہے، لیلۃ القدری خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسی کیا بات ہے اس رات میں؟ کیوں اس رات کو زمین پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ کیوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ اور کیوں ایک انسان کی پوری زندگی کا رخ صرف ایک رات میں بدل سکتا ہے؟ یہ صرف ایک عبادت کی رات نہیں، یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی حیران کن حقیقت۔ رمضان کا مہینہ اسلامی تاریخ کا سب سے بابرکت مہینہ۔ اسی مہینے میں انسان اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رمضان کی آخری راتوں میں ایک ایسی رات چھپی ہوئی ہے جس کی فضیلت بے مثال ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کرنا شروع کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، یہ رات واضح طور پر کسی ایک تاریخ میں مقرر نہیں کی گئی۔ یہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اپنے رب کی تلاش میں زیادہ کوشش کرے۔ آج کی اس دستاویزی کہانی میں ہم جانیں گے لیلۃ القدر کی اصل حقیقت۔ یہ رات کب آئی؟ اس میں کیا ہوا؟ اور کیوں اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی؟ مکہ کی تاریک رات، 7ویں صدی کا عرب، ریگستانی شہر مکہ۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا ظلم، جہالت اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بتوں کی پوجا عام تھی، انسانیت بکھر چکی تھی۔ اسی شہر میں ایک شخص تھا جس کا دل سچ کی تلاش میں بے چین تھا۔ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شہر سے دور ایک پہاڑ کی طرف چلے جاتے۔ اس پہاڑ کا نام تھا غار حرا۔ وہاں خاموشی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے، دنیا سے الگ، تنہائی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور کرتے کائنات کے رازوں پر، انسان کی حقیقت پر، اور اس رب کی تلاش میں جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اور پھر ایک رات آئی، ایک ایسی رات جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ پہلی وحی کا لمحہ، رمضان کی ایک گہری رات، غار حرا میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ ایک عظیم فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتہ نے دوبارہ کہا، اقرا، اور پھر انسانی تاریخ کی پہلی قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ یہی وہ رات تھی جسے بعد میں لیلۃ القدر کہا گیا، ایک ایسی رات جس نے جہالت کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی جلا دی۔ فرشتوں کا نزول۔ لیلۃ القدر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر سال رمضان میں دوبارہ آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس رات فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، یعنی اس رات زمین پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور ان سب کے قائد ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ احادیث کے مطابق اس رات زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنے عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے، حتیٰ کہ صبح فجر تک اللہ کی رحمت زمین پر چھائی رہتی ہے۔ رسول اللہ کی تلاش۔ لیلۃ القدر کی اصل تاریخ کیوں چھپائی گئی؟ اس سوال کا جواب ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں ملتا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت محمد نے صحابہ کو لیلۃ القدر کی صحیح تاریخ بتانے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت 2 صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر ہدایت دی، اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پر طاق راتوں میں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ رات صرف عبادت نہیں، اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ وہ لمحہ جب تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تصور کریں، رمضان کی ایک خاموش رات، آسمان پرسکون ہے، زمین پر ایک بندہ سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ اسی لمحے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اسی رات انسانوں کے آنے والے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ رزق، زندگی، موت اور قسمت کے کئی راز۔ ایک بندہ اگر اس رات سچے دل سے دعا کرے تو ممکن ہے اس کی پوری زندگی بدل جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا لیلۃ القدر کی سب سے قیمتی دعا ہے۔ لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک گنہگار انسان بھی اپنے رب کے قریب آ سکتا ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص سچی نیت سے اس ایک رات عبادت کرے تو گویا اس نے پوری زندگی عبادت کی۔ مگر افسوس، اکثر لوگ اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ رات انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لہٰذا جب رمضان کی آخری 10 راتیں آئیں تو انہیں غفلت میں نہ گزاریں۔ کیا پتہ اسی سال، اسی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے اور شاید آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔